كل سنة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد أهل بيت محمد عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور الحق ورحمة الله وبركاته. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنے بہر میں آقا کے ظہور و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں. اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں. خاندان الہیہ کی جلد آباد کاری کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں. منتقم سار اللہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے زبانوں کو معطر فرمائیں. باواز بلند صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. صاحب قاب قوسین امام القبلتین سید القونین والدارین والثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المصطفين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من یومنا هذا الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. صلوات باواز بلند. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نعوذ عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي 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 ادركني في سبيل الله. قوت ایمانی سے ہر حلالی موالی باواز بلند مل کے حیدری. شہزادی قونین ملکہ عالمیان ام الحسنین آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کو عظیم سے عظیم تر عبادت شمار فرمائیں. اور خلاق چہاردہ معصومین میرا وہ اللہ جنہیں ان 14 نے ظہور کے بعد بدنی خط و خال میں ڈھلنے سے پہلے سجدہ کیا تھا. میرا وہ کریم اللہ جتنے مومنین و مومنات صاحبان ایمان و اکان و معرفت و عشق و مودت آج کی صفحہ عذاب پہ تشریف لے آئے ہیں ان تمام کی جائز اور شرعی حاجتوں کو مستجاب فرمائے. بصدقہ طبیب فطرس جتنے بھی بیمار ہیں خالق لم یزل انہیں بادشاہ حسین کے صدقے میں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں ولی العصر کی نالین کی دھول کے ذروں کے صدقے میں میرا کریم اللہ ہر تنگی رزق کے شکار مومن کو عزت والا رزق کثیر عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے وسیلہ درود کا بنائیں. اپنی دعائیں بال جبریل پہ رکھ کر نالین اطہر ولی العصر پہ پہنچانے کے لیے زبانوں کو زحمت دیجئے اور باواز بلند مل کے صلوات.
میں سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں کائنات کے مطلق العنان مدبر الامور اپنے بحر میں وارث کے حضور کہ جس نے ولایت امیر المومنین پر ہمیں قائم و دائم رکھا اور نفرت کی توفیق عطا کی آدم کی بگڑی ہوئی اس اولاد سے جو ابو تراب کی تراب نامی اس زمین پر کلم کھلا ولایت امیر المومنین کا انکار کر کے دلیل وجود ابلیس کے طور پہ بوجھ بن کے چل رہا ہے. شاباش شاباش جیو جن کے ہاتھ اٹھے ہیں. شاہ حیدری تھوڑی زندگی بس بولنا میرے نال. پہلی دفعہ آپ کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. بہت سال پہلے نشہرہ برقہ میں زیدی سادات کے ہاں عشرہ بھی پڑھ چکا ہوں اور آغا جو ہے بانی افضال جعفری صاحب ان کی محبتوں کا ثمر آپ کے چہروں کی زیارت پھر نصیب ہو گئی. ڈیوٹیوں کا تسلسل جاری ہے. تھوڑا سا بیدار رہنا. 3 رشتے بڑے مضبوط ہیں ہمارے. ہم ملت ہیں حضرت ابراہیم کی, امت ہے محمد رسول اللہ کی, ریت ہے امام زمانہ. جڑا ریت بن کے بیٹھا ہے بیدار بیٹھیے گا. ہاتھ چکیا جائے حیدری جی. تھوڑی زندگی نسلہ دی خیر جیو. بس بیدار ہو گیا تو میں جملہ عرض کرنے لگا. اے ولی اللہ اثر مولا, اے وارث منبر مولا, اے امام زمان مولا, اے اللہ کی جان مولا. شاباش بولتے رہیے گا. جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے ضرور. دائیں بائیں بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ سامنے تشریف لاتے جائیں تاکہ ایک ماحول بنتا چلا جائے. اور گفتگو میں نے بہت مختصر وقت کے اندر اپنی گفتگو کو تھوڑا محبت فرمائیے. اگر درود پڑھ کے آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے چہرے تھوڑا درود پڑھیے گا. پیچھے والے بھی محبت فرمائے, ماحول دیجیے. درود پڑھ کے آگے سمٹائیے. یہ دائیں والے بھی ذرا سامنے آ جائیں. شاباش ماحول جلدی دیجیے. درود زیر لب پڑھیے. میں جملے تمہاری گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. درود پڑھتے آئیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے ولی اللہ اثر مولا, اے وارث منبر مولا, اے امام زمان مولا, اے اللہ کی جان مولا. جب آپ کی نلین اطہر کے تلوے کے ذروں کو بیت اللہ کی چھت بوجھ سے دے رہی ہوگی. شاباش بیدار ہو تو میں گل کر رہا ہوں. بوجھ سے دے رہی ہوگی تو زمین کی تناویں کھچ جائیں گی. کروڑوں میل بھی کوئی دور ہے علی کا حلالی بیٹا, زمین کا حلالی بیٹا, ولایت پہ پوری طرح کامیاب اور کامران رہنے والا بیٹا. کروڑوں میل بھی دور ہے. چند لمحوں کے بعد ایک قدم کروڑوں میل, اگلا قدم ولی العصر کی زیارت کے لیے قرب کعبہ میں آ جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ رب کعبہ کی قسم ایک دوسرے کا شانہ ہلا کے ہر حلالی موالی ولی العصر کے چہرے کی زیارت کر کے بلا تعامل کہے گا کہ رب کعبہ کی قسم ام ابیہا کا بیٹا ایسا ہی ہوتا ہے. ریت ہے تو بول تیرے وارث کا ذکر کر رہا ہوں. حیدری شاباش شاباش. تھوڑی زندگی جی ہو سلامت رہو. قانون بدل جائیں گے کہ بلا بڑے 2 جملے صرف اپنے حق کے ریت کے لیے کہ اپنے بادشاہ کی بارگاہ میں جب بھی منبر پہ بیٹھتا ہوں اسے عقیدے سے بیٹھتا ہوں کہ مولا مجھے کوئی اور سنے نہ سنے, آپ تو سن رہے ہیں. جب میں اس عقیدے سے پڑھتا ہوں تو مجلس میں آ کے سوچوں میں نہ پڑھا کرو, چونکہ سوچ عقل کی پستیوں کی طرف لے جاتی ہے. علی عقل کی بلندیوں کا نام ہے. جنہیں سمجھ آئے بولے, جنہیں نہ آوے نہ بولے. یہاں آ کے اس عقیدے سے سنا کر کے تجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے. تجھے زہرا کا لال دیکھ رہا ہے, تجھے زہرا کا یوسف دیکھ رہا ہے, تجھے عسکری کا چاند دیکھ رہا ہے, تجھے نرجس کا لال دیکھ رہا ہے, تجھے بقیت اللہ دیکھ رہا ہے, تجھے ساق اللہ دیکھ رہا ہے. توجہ ہے؟ تجھے جنب اللہ دیکھ رہا ہے, تجھے وجہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کا نمائندہ دیکھ رہا ہے. اس کی ریت بن کے ذاکر پرستی چھوڑ دو, ذکر پرست ہو جاؤ. جو ذکر پرست ہیں, جنہیں ذکر اچھا لگتا ہے, جیو حیدری. تھوڑی زندگی جیو سلامت رہو. بڑا زرخیز مجمع, بڑا پیارا مجمع. حکم ملا منبر تک آتے ہوئے شان رسالت پڑھنی ہے. میں پڑھوں تو کیسے پڑھوں؟ ہمارے تو عقیدے میں یہ 14 محمد ہیں. جس کا بھی ذکر چھیڑ لے وہ محمد ہے. شاباش جیو حیدری. تیری زندگی تیری نسلہ دی خیر. خدا کی قسم مجلس کے اندر بندہ نہیں بولتا,
माओ की शराफत बोलती है। बंदे बोलते मजलिस में वो हैं जिन्हें नेक दूध मिला हो, जिन्हें नादे अली पढ़ के पिलाया गया हो। सौंड अल्लाह जिन्नी आसानी दे सके मैं दुआ करता जावांगा। पूरी तवज्जो से मेरा जुमला दिल पे उतार लो कि उस दिन जब तुम रैयत बनकर अपने असली वारिस की ज़ियारत के लिए चला जाएगा, कानून बदल जाएंगे, ज़ाब्ते बदल जाएंगे, तबीयतें बदल जाएंगी, दीनतें बदल जाएंगी। मैं जुमला देने लगा हूँ, जिसको तू अब तक तलाश करता रहा है, जिसके लिए तू बोलता रहा है, वो छुपे हुए खुजाने खुद बोल के तुझे कहेंगे चला अली वाला मैं यहाँ रुका। जियो जियो थोड़ी जिंदगी जियो। ये आए यानी कानून बदल गए, ज़ाब्ते बदल गए। मैं एक जुमला देने के लिए मैंने ज़हमत दी है और वली अल्लाह से राजी हो जाए तो मैं इंशाल्लाह मौजू की तरफ बढ़ जाऊंगा। 30 से 35 मिनट इस ईमानों ईकान के साथ पढ़ना। नौजवान जरा बेदार रहे हो, मेरी मजबूरी है कि मैं तेजी करनी है तो कोशिश करनी है कि घंटे की गुफ्तगू आधे घंटे समेट के तेरी झोली के अंदर नायाब मोती बना के रख दूं, क्योंकि मैंने हर लफ्ज न लेने अतहर सैयदुल मुतहा से उड़ी हुई धूल के जर्रों से तयम्मुम करवा के काबा मवद्दत की तरफ सजदा रेज रखने हैं। और फिर जो काबा मवद्दत फिल कुरबा से मुझे खिरात विलायत मिलेगी, वो मैं तेरे कशकोले हिदायत और इदराक में इस यकीन मोकम के साथ रखता चला जाऊंगा कि तेरे चेहरों के फूल मवद्दत का रंग बखेरते हुए मुझे अगला जुमला देने में आसानी फराहम कर देंगे कि आज के इस गैरतमंद पिंडाल के अंदर अली को सोचकर किसी जिनसी बीमारी के में मुतला होने वाले नहीं है, बल्कि कल्बे समीम से अली को मानकर खुश होने वाले बैठे। थोड़ी जिंदगी जियो। समझ आ रही? खिले खिले चेहरे, सदातो मोमिनीन के चेहरों की ज़ियारत। खुदा की कसम तेरा छठा वारिस फरमाता है, मोमिन का मोमिन को देख कर खुश हो जाना ही अमले साले है। तुम तो अमले साले करने बैठे हुए। जी मैं जवानियां माने हैदरी, मैं राजी बेटा, तो सब बोलना जवानियां मानो। तवज्जो है, कानून बदल गए, ज़ाब्ते बदल गए, क्योंकि आ गया है वली अल असर। अब हर वो कोई बोलेगा जो अब तक नहीं बोलता था, और हर वो चुप कर जाएगा जो अब तक बहुत बोलता था। कानून समझ आ रही है? खुदा की कसम चांद अब तक नहीं बोला, अस्करी के चांद को आने तो दो। चांद भी मदह सराई, जियो जियो शाबाश। चांद नहीं बोलता था, बोलेगा। सूरज नहीं बोलता था, बोलेगा। अर्श नहीं बोलता था, बोलेगा। लौ नहीं बोलती थी, बोलेगी। कलम नहीं बोलता था, बोलेगा। बंदे का ज़मीर नहीं बोलता, बोले। समझ आ रही है? क्योंकि ये सारे के सारे अमर हैं, आने वाला वारिस उलिल अमर है। कानून बदल गए, शाबाश। जब तू बन के मिट्टी का बेटा हलाली बनकर तू सिमट के काबे के करीब जाएगा, पहली बार जमीन बोलेगी, और बोल बोल के तुझे कहेगी क्या? जमीन बोलेगी, बोल के कहेगी आज तक तू बोलता रहा, आज चुप कर मैं बोलूंगी। आज तक जब भी तू काबे के तवाफ के लिए आता रहा, तू अपने कदमों पे चल के तवाफ करता था, रुक और साकत हो जा, आज तुझे तवाफ मैं कराऊंगी। जमीन मावे तवाफ हो जाएगी। बंदे पूछेंगे जमीन आज तू क्यों तवाफ करा रही है? वो कहेगी खबरदार, आज काबे का नहीं, काबे के भी काबे का तवाफ हो रहा। शाबाश, जियो हैदरी। थोड़ी जिंदगी। मैं राजी बैठा, बड़ी तेजी कर रहे हैं, समझ आ रही है? जियो जियो, सलामत रहो। हैदरी बुजुर्गों की खैर, मालिक जिंदगियां करेंगे। तवज्जो है जी? अगर मिजाज कशकोल इतने बुलंद हो गए हैं, इदराक और शौर इरफान लेने के लिए आ गया है, किला कभी नहीं किया। अल्लाह ने यहाँ हर बंदे के एक ज़र्फ रखा है, एक ज़रूफ रखा है, एक ज़मीर रखा है। समझ नहीं आ गई? ज़रूफ, ज़र्फ, ज़मीर कैसा भी हो, ज़मीर की असली हयात को हुसैन कहते हैं। शाबाश, बड़ी जिंदगी। तू जिवें मेरा पुत्र जवानियां माने, हयातियां खिजर दियां।
جی نسلان دی خیر، نسلان دی خیر، سلام تھوڑیاں ماما دی شرافت کو توجہ ہے جی، بولنا میرے ساتھ بزرگوں کی، مجھے دعا چاہیے، جوان بولے تو دل خوش ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں ظرف ہے، یہاں ظروف ہے، ظروف کہتے ہیں برتن کو، جنہ پانڈا ہوئے تو اوننا ہی پہندا ہے، ہوئے 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 جتنا ظرف ہو، گلہ تو ہے ہی کسی کے لیے نہیں ہے، جس کا ظرف اپنا کلو کا ہے، معرفت آل محمد کلو ہی آئے گی، جس کا ظرف بڑھتا چلا جائے گا، معرفت آل محمد بڑھتی، سمجھ آ رہی ہے؟ بڑھتی چلے جائے گی، گلے نہ دیا کر، یہ تو عرفان کا فیصلہ ہے، تو شنید والا شیعہ ہے، ظرف تو دید والے شیعہ میں بھی تھا، شنید والا تو ہے، دید والا سلیمان تھا، کمبر تھا، بوزر تھا، نہیں بولے تیرا اپنا مقدر، جنہوں نہیں سمجھ آئی یار چند بندیاں سمجھ آئی ہے، میں سادہ کر دیتا، تو ہے شنید والا، تو نے ان 14 کو سنا ہے، دیکھا نہیں، تو ہے شنید والا، میں نے رکنا پہ گیا جب ڈال جاتے تو گل اگلی سی، تو ہے شنید والا، تو نے سنا ہے، سلیمان تھا دید والا، بوزر تھا دید والا، کمبر تھا دید والا، سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں 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 نہیں، ہجے گال نہیں بڑی تو میں اور سادہ کر دینا، ہم نے سن رکھا ہے ان 14 کے چہرے و شمس و ضحا ہے، ہم نے بولو سن رکھا ہے، یہ جڑے نہیں بولے دیندے نے، بولو نا میرے نام، اب سمجھ آگئی تو شیعہ کیسا ہے؟ تو ہے شنید والا، وہ تھے دید والے، جب دید والوں کے ظرف علیحدہ علیحدہ تھے، مولا کو کمبر کچھ اور سمجھتا تھا، سلیمان جیو حیدری، نہیں نہیں نہیں، جب جملہ پچا میں تو تیرے دل تے لاواں، جے توجہ ہو گئی ہے تو دل تے لائیے جملہ جی، جی آسانی ہے جی، جی ناراض نہیں بیٹھے، چہرے کھلے رکھو نا، ذرا بولو اتھوں دے بھی، تو میں نے سمجھ آیا میں جملہ دینے کے لیے آپ پوزیشن میں آ گئے، حد ہو گئی، مصر کی عورتیں یوسف کی عاشق تھی لیکن دید کی، جڑے پہنچے ہو میرا سلام، جڑے پہنچے ہو میرا سلام، جڑے رہ گئے ہو مقدر تیرا، یعنی انہوں نے سنا تھا کہ یوسف ایسا ہے، دیکھا نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا، شیعہ ہے، ماتمی ہے، زنجیر زن ہے، حلقے کا ماتمی ہے، نمازی ہے، علی ولی اللہ پہ قائم ہے، چوک میں عزاداری کرتا تو میرا جملہ وصول کر لینا، اور پھر شام تک اگر دل میں بات اترے تو دعا ضرور کر دینا۔ مصر کی عورتیں یوسف کی عاشق تھیں لیکن شنید والی دید میں ڈلنے کے لیے بے قرار آکے بیٹھی دربار میں، پردہ حسن یوسف لگ گیا، بندے نے آکے ہاتھوں پہ سیب رکھے، سیبوں پہ چھریاں رکھی، سنا تھا بڑا خوبصورت ہے، بڑا سونا ہے، جی میں جوانیاں میں نے بولی، بڑا خوبصورت ہے، بڑا سونا ہے، آ گئی شنید کی بے قراری دید میں بدل رہی تھی، شنید کی بے قراری دید میں بدلی تو چھریاں چلی، شنید کی بے قراری دید میں بدلی، سون کے نہیں چلائی، جب دیکھا چھریاں چلتی رہیں، سیب کٹتے رہے، ہاتھ لوٹرتے رہے، لہو بہتا رہا، سمجھ آ رہی ہے؟ واہ شیعہ تیرے مقدر کیا ہے، جو دیکھ کر چھریاں چلائے وہ اور ہیں، جو بین دیکھے ہی چوک میں چلائے تیری زندگی سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں نے جملہ اس لیے عرض کیا تھا کہ جو دیکھتے تھے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یہ 14 محمد بھی دیکھ رہے تھے، 14 علی بھی دیکھ رہے تھے، بندہ سوچ پہ گیا جی یہ تو سلیمان علی دے دور دا ہے، خدا کی قسم علی کے چہرے میں مہدی تک کا عکس تھا، جنہوں نام دینے سے اترے دی اپنی مجبوری ہے، جب علی کے چہرے میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کی صفتیں ہو سکتی ہیں تو مہدی کا دیدار کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ 14 محمدوں کا
14 अलियों का अक्स था, समझ आ रही? सुलेमान बैठा, बूजर, कंबर। अब तेरे नबी ने क्या कहा था? सुलेमान, बूजर, कंबर, ज़र्फ तुम्हारा अपना अपना है, ज़रूफ अपना अपना है। कोई अली को क्या समझता है? कोई अली को क्या समझता है? अली वो अल्लाह का फजल और बेकरार समंदर विलायत है। तू सिर्फ अपना यहाँ से इरफान वाला बर्तन बड़ा करता जा, वो कर्म बढ़ाते चले जाए। समझ आ रही? अली तेरी सोचना पाबंद नहीं है। अली और वली, समझ आ गई? दिल रले ते अगला जुमला करिए जी। बेटा नाराज से नहीं बैठे तो बोले जवानियां मानो सोचा च पैना कादे वास्ते है। जिन्हें रात पानी लाया उन्होंने छुट्टी है, ते जेड़े ताजा बैठे ने ये लंगर मेरे ख्याल मेरे बाद कराना है, तो मिल जाएगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो। अभी मैं तुम्हें तुम्हारे लिए रूह की ग़िज़ा का बंदोबस्त कर रहा हूँ। बदन की ग़िज़ाओं का मजा तब है अगर रूह की ग़िज़ा आ जाए। रूह को अमर कहते हैं, अली को उलिल अमर कहते हैं। उलिल अमर का जिक्र रूह की ग़िज़ा है, समझ आ रही है? जो अली को देखो, जो जमीन की नेमतों से इनकार करे उसका बदन बीमार है। जो अली के फजाइल का इनकार करे, रूह कल भी उसकी बीमार थी, रूह आज भी उसकी। शाबाश हैदरी जी हो थोड़ी जिंदगी हो, थोड़ी जिंदगी सलामती हो सेता। समझ आ रही है? कुछ बंदे, चूंकि मैंने इस ईमानो ईकान से पढ़ना है कि इनका जिक्र वक्त का मोहताज नहीं है, इनका जिक्र वक्त का मोहताज। अदब का जुमला बड़ी मोहब्बत के साथ तेरी झोली में रखने लगा हूँ, वसूल हो गया तो मेरा सलाम ना हो तेरा अपना मुकद्दर। वक्त अपनी औकात की खैरात लेने, जिसकी नलैन पे झुक जाए उसे हुसैन कहते हैं। मैं राजी थोड़ी जिंदगी। शाबाश, वक्त को समेट के दामन में ले आ, क्योंकि वक्त मोहताज है सूरज का। इस घर के 2 नौकर हैं, एक चरने नहीं देता। वक्त अल्लाह में कि बिल्कुल मैं 3 मिनट के अंदर गुफ्तगू छड़ देनी है। पूरी तवज्जो यह है 14 के 14 मोहम्मद, पहला मोहम्मद, 14 मोहम्मदों की सिमत और उनके अक्स, उनकी खसूसियत को समेट कर 40 साल मक्के के बद्दुओं के दरमियान चलता रहा। चलता चलता गारे हिरा पे पहुंचा। अल्लाह ने आयत नाज़िल की पहली नज़ूल के एतबार से, जे ए दिल च उतर गई मकाम मुस्तफ़ा समझ आ जाएगा। बस एक ही आयत है, जितनी चाहो तवालत हो सकती है, खम्से अशरे, लेकिन मैंने बड़े मुख्तसार के अंदर शिया सुन्नी इज्तमा मेरे सामने है, जुमला दिल में डालो। 40 साल तक नबी इनके दरमियान रहा, चलता रहा, उठता रहा, बैठता रहा, सोता रहा, गुफ्तगू करता रहा, मेल जोल रखता रहा, दुख सुख में शरीक रहा। अल्लाह जाने अरब के बद्दू समझने क्या लग गए थे। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब गारे हिरा पे आ, जबरील के जरिए तुझसे कुछ बात करनी है। गारे हिरा पे नबी इबादत कर रहे थे। ये बाद में सोच लेना कि वो इबादत कौन सी थी जो नज़ूल इस्लाम और खद्दो खाल इस्लाम से पहले तौहीद का खद्दो खाल नहीं, नबूवत का खद्दो खाल नहीं, विलायत का ऐलान नहीं, नबी बार बार इबादत के लिए जा रहा है। वो इबादत कौन सी थी अलग सवाल है, लेकिन अल्लाह ने कहा मेरे हबीब इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। तवज्जो, आयत एक है, खलक 2 है, वो भी साथ साथ। बस ये जुमला ले गए, दिल से उतर गया तो मेरी गुफ्तगू तमाम हो गई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। अल्लाह आयत एक है, खलक 2, वो भी साथ साथ। पहला टुकड़ा खालिक पे रुका, अगला टुकड़ा खालिक से शुरू हुआ। एक बात तो समझ में आ गई कि 2 तख्लीकें मिलाकर अल्लाह ने बता दिया इधर वाली तख्लीक और है, इधर वाली और। चलो मैं इधर वाली पढ़ने लगा, इधर वाली समझ आ रही है? अखबया था नहीं, इधर वाली बोले जी। खलकल इंसान मिन अलक, हमने इंसानों को अलग से पैदा किया।
گندے خون سے پیدا کیا، لوتھڑے سے پیدا کیا، جمی ہوئی رطوبتوں سے پیدا کیا، بدبودار مواد سے پیدا. سمجھ آ رہی ہے؟ ناراض نہیں بیٹھے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن کی پہلی آیت ہے نزول میں، اللہ نے کہا پہلے ان کی تخلیق بتا دوں، پھر محمد تیری تخلیق بتاتا ہوں. خلق الانسان من علق، ہم نے انسان کو علق سے، گندے خون سے، جمع ہوئی رطوبتوں سے، بدبودار لوتھڑوں سے. میں ترجمہ کرتا اپنی زبان میں، گندگی ہی گندگی سے. اوئے ہوئے ہوئے. اگلا جملہ میں تیرے دل تے لاؤں ہے جے علی والا تے بولی پہ شکنا، تیری آنکھوں کی چمک بتا دے کہ زہرا کے لال سے تو نے لی ہے خراد عرفان. الگ کہتے ہیں گندگی کو، پورے کا پورا بدن، مشرک، کافر، یہودی، نصارہ، مسلمان، مومن، منافق، کوئی بھی ہو جو بھی آدم کا بیٹا ہے وہ بنا ہے الگ سے. الگ کہتے ہیں گندگی کو. شرم نہیں آتی؟ بے شک اپنے اپنے طریقے کی عبادت کر لینا، لیکن آغا صدر علی نقوی کا جملہ دل پر رکھ لو. کیا کہ جو گندگی کو بندگی کے قابل کرے اسے علی کہتے ہیں. جیو حیدری، جعفری بچے تیری زندگی تجھے جوانی آئے ہوں. شاباش شاباش شاباش، یہی حق ہے. چلو جن نہیں سمجھے میں سے آیت پڑھا. یہ پھکی بھی ضروری ہے آج کے دور میں، میرے خراب نہ ہو جائے نا. میں نے کہا بندگی کو جو گندگی کو جو بندگی کے قابل کرے اسے علی کہتے ہیں. اٹھا قرآن منبر پہ لے آ. حافظ ہے تو تائید کرنے بغیر اٹھے گا نہیں. سورہ مبارکہ نحل میں اللہ اس بات کی تائید کر رہا ہے. توجہ ہے. وَاشْكُرُوا نعمت اللہ ان کنتم ایہو تعبدون. اللہ کہتا ہے اگر میری عبادت کے قابل ہوئے ہو تو شکر ادا کرو میری نعمت کا. شکر جیو، شکر ادا کرو میری نعمت کا. جنہیں پھل فروٹ، سنترے، مسمی، گرے فروٹ، توجہ ہے، امرود، سیب، کیلے، جنہیں یہ نعمتیں لگے وہ نماز کے بعد مصلی پہ ان کو رکھ کے ان فروٹوں کا شکریہ ادا کرے. کیونکہ اللہ کہتا ہے شکر ادا کر. اگر میری عبادت کے تو قابل ہوا، مسجد کوفہ، منبر سلونی، وجہ اللہ کا چہرہ، لسان اللہ کا لہجہ. کسی نے پوچھا یا علی وہ نعمت کون سی ہے جس کا اللہ شکر ادا کرنے کو کہہ رہا ہے؟ امیر ممکنات نے ہاتھ بلند کیا اور کہنے لگا ایھا الناس نحن نعمت اللہ. عبادت کے بعد جس کا شکر کرنے کا اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ نعمت قلبی میں علی تھا. شاباش، جینے رہو حیدری. میں قرآن دیا ایتاں 6666 بھی پڑھا نا تے ایتاں قرآن دا جوزی علی دا نعرہ کلی سارے لڑوں پہ زبانہ معطر دونوں ہاتھ بلند مل کے حیدری. یہ میں آر دو تو مجھے ملے دینے لگا. میرے حبیب ان کو ان کی اوقات بتا کہ تم بنے ہو الگ سے. آؤ پہلی تخلیق کی طرف. اللہ کہتا میرے حبیب ایک آراؤ، ترجمہ، تشریح، تفسیر، اس کے عدد جس مرضی علم ملا. بندہ نچیز حاضر، لمبا چوڑا دعوی نہیں. نرین اطہر سید المنتہا سے جو خیرات ملی ہے، نسل در نسل عالم دین، باپ عالم دین، چچا عالم دین، دادا عالم دین، ننیال علماء کا. تو نہ بولے، تیرا اپنا مقدر. آیت سامنے رکھ، میرا جملہ ذہن میں اتار. اقرا، قرت کر، بول، لب کھول، لہجہ اختیار کر. لب کھول، لہجہ اختیار کر. اچھا قاری صاحب جنہوں تسی قاری کہندے وہ قرت نہ کرے تے قاری کیسا؟ بندہ کہا جی قاری صاحب آئے نے تلاوت قرآن پاک پڑھن گے، وہ چپ کر کے لی جان تلاوت ہو جائے گی. بولو قرت کیا ہے؟ اقرار، لہجہ، سر، بولنا، لب کھولنا. آگے اللہ نے کہا اقرا بے اسم رب
پالنے والے کے نام کے ساتھ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، میرے حبیب برداشت سے باہر ہو گیا ہے یہ مکے کا بدوؤں کا جاہلوں کا ماحول، میری برداشت سے باہر ہے۔ میری توحید کا اعلان بعد میں کرنا، اپنی نبوت کا اعلان بعد میں کرنا، علی کی ولایت کا اعلان میں تو 23 برس باقی ہے، لیکن میرے حبیب میں چاہتا ہوں آج پہلے ہی دن ان کو ان کی اوقات بتا، اپنا مقام بتا۔ کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ نبی ان کو بتا دو، اعلان کر دو، اقرار کر دو، لہجے میں آ جاؤ کہ میں وہ محمد ہوں جو اللہ کے اسم سے بنا، تم وہ ہو جو گندے خون سے بنے۔ چلو جنہوں نے نہیں سمجھائی میں ہوں سادہ کر لوں، میرے حبیب اعلان کرو بالکل آخری مرحلہ، میں وہ ہوں جو اللہ کے اسم سے بنا، تم وہ ہو جو الگ سے بنے۔ آپ بھی سمجھ نہیں آئی؟ جو اللہ کے اسم سے بنے وہ اور ہیں، جو گندے خون سے بنے وہ اور ہیں۔ اللہ تیرا اسم کیا ہے؟ کہا میرے حبیب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے حبیب اعلان کرو، اللہ کہتا میں احد ہوں، میں احد تھا، میں احد ہوں، میں احد رہوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے کہا میں احد ہوں۔ پورا قرآن اٹھا، شریعت جس مرضی نبی کی لے آ، مولوی کے پسند کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ اور اسے پوچھ کہ محمد یہاں بنے ہیں یا وہاں؟ اگر عقیدہ کہے کہ وہاں بنے ہیں تو پھر پوچھئے گا کہ وہاں میرے آقا کا نام کیا تھا؟ جنہوں نہ سمجھا میں قرآن دی آیت پڑھ رہے ہیں۔ 500 سال پہلے قوم ذکریہ سے حضرت عیسیٰ مخاطب ہو کہتے من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد جو یثرب کی سرزمین پر آئے گا، عیسیٰ کہتے ہیں اس کا آسمانی نام احمد ہے۔ بس مشکل مرحلہ سی، میں تنوں کھیچ کے لیا، شکر گزارا، بالکل نتیجہ کریں۔ اللہ کا اسم احد، محمد کا نام بولو احمد، بولو احمد۔ اللہ احد، میرا نبی احمد، لفظ دو میں لکھی تے غور نہ ویکھی، احد میں اور احمد میں ایک میم ہی تو ہے، جتے عرفان دی گالے رہ جانا ہے، رہ جانا ہی، احد میں اور احمد میں ایک میم ہی تو ہے۔ احد میں میم ڈال، احمد لگے گا، احمد سے میم نکال، احد رہ جا۔ جیو جڑے معرفت دے خریداروں دے جملہ بالکل میرا فضائل دا آخری منبر سلونی پر جو باب العلم تھا، اس سے جناب حانی نے پوچھا مولا آپ ہیں باب العلم، ہمیں بتا تو دیں اگر ہم معرفت رسول چاہتے ہیں تو کیا نتیجہ لیں؟ آپ کا آقا اور مولا، آپ ہیں مومنین کے مولا، محمد ہے آپ کا مولا، ذرا بتا دو دیں کہ یہ حقیقت کیا تھی؟ تیرے مولا کا جملہ نہ ہو چوک میں سزائے موت، تو حلالی شیعہ ہو، تیرے دل بنا اترے تیرا اپنا مقدر۔ امیر ممکنہ کہتے ان اللہ ابرز حقیقت الاحمدیہ تھا، اللہ نے میرے آقا احمد کی حقیقت کو پیدا نہیں کیا، ظاہر کیا ہے۔ شاباش، جنہوں ہون تک پتہ ہی نہیں بھی پیدا کون ہندائی حیدری تے ظاہر، شاباش ظاہر۔ اللہ نے حقیقت احمدیت کو ظاہر کیا، کہاں سے؟ من کمون الحضرت الاحدیہ تھا، اللہ احدیت کی کان تھا، اپنی احدیت کی کان سے جوہر نایاب کو نکال کے احمد کی کہا۔ ہوئے میں دے اپنے میں آپ نے پڑھنا ہے کیا کیا؟ اللہ نے حقیقت احمدیت کو ظاہر کیا۔ ان اللہ ابرز الحقیقت الاحمدیہ من کمون الحضرت الاحدیہ، اللہ نے احدیت کی کان سے نکالا، پھر جو احدیت کی
کان سے نور مصطفیٰ نکلا. میں شاد ہوں بے میم الامکان. اسے امکان کی میم دے کر صاحب مکان بنا کے کہا لے میرے حبیب تو صاحب الامکان ہو جا, مجھے لا مکان رہنے دے. جیو جی تھوڑی زندگی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے حقیقت احمدیت جو تیرے مولا نے بیان کی ہے. وہاں سے احمد بن کے چلا. 17 ربیع الاول کو آمنہ کی گود سے سرکار حضرت ابو طالب نے لیا. روایتیں دو ملا کے پڑھ رہا ہوں. ایک روایت پوری توجہ, بس آخری جملہ. بادشاہ جی تھوڑی زندگی ہوئے, چہرے دی زیارت سارے مومنین کی ہو گئی. پوری توجہ اور آخری جملہ آ گیا جب ابو طالب کی گود میں. روایتیں کہتی ہیں یا نام محمد عبد المطلب دادا نے رکھا, زیادہ کہتی ہیں ابو طالب نے رکھا. سمجھ آ رہی ہے؟ پوری توجہ. احمد وہاں تھا, محمد یہاں ہوا. میں صرف اسم کے فضائل پہ آخری جملہ دے رہا ہوں, ذات مصطفیٰ پہ پھر کبھی ادھر رہ گیا. پوری توجہ. اٹھایا گود میں. احمد کا معنی ہے جو کبھی بھی اس کی حمد سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہ رہے. بس میں سنی پر ہم واسطے اس ممبر پاک تک تحفہ دینے لگا. پوری توجہ. آخری جملہ. احمد جو لگاتار بغیر کسی تعامل کے, بغیر کسی غفلت کے, بغیر ایک لمحہ ضائع کیے لگاتار اللہ کی حمد کرے, اسے احمد کہتے ہیں. اسے شاباش, اسے احمد کہتے ہیں. ظہور احدیت کے بعد گود ابو طالب تک آتے ہوئے احمد تھا. جب ہاتھوں پہ آیا آنکھیں بند, اللہ اکبر. اور تیرے اور اپنے نبی کی فضیلت کا ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں. آنکھیں بند, لب ارتعاش میں تھے, لب ہل رہے تھے, بوسہ دیا, قریب کیا, اس کی حمد جاری تھی. میں جملہ پڑھوں تو کیسے پڑھوں؟ ابو طالب نے اپنے لب, نہیں جملہ آگیا دینے لگا, لسان اللہ کے بابا نے, پھر پڑھ رہا ہوں, لسان اللہ کے کول نے اپنی لسان ہونٹوں سمیت محمد کے ہونٹوں پر رکھی. ارتعاش اتنا تیز تھا, کہا رک, آج کے بعد تیرا نام محمد رکھ رہا. جملہ بسم اللہ. سید پاک رسول سلامی دئیے. سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, غلام ہے, غلام ہے, غلام یا رسول میں مجھے ایمان نعرہ حیدری. سید والی زندگی میں معافی اپنے حلالی سادات و مومنین تو معافی مانگ کے. بس آخری جملہ اور میری ڈیوٹی ختم. 2 جملے سے مصاحب کبھی بھی راضی چلی جائے. گفتگو تمام ہوگی, لبوں پہ لب. اب جملہ پڑھو. سوچا ہوگا نا علی کے بابا نے, بس کر میرا لال بڑی ہو گئی. نام رکھا محمد, لغت لیا منبر پر, فیروز اللغت سے لے کر المنجد, المنجد سے لے کر جامع الازہر کی جامع لغات کا ٹھیکار. معنی تو ڈھونڈ. احمد کہتے ہیں جو اللہ کی حمد کرے. محمد کسے کہتے ہیں؟ اب میں ایک لفظی جملہ, لغت نہ شیعہ ہے, نہ سنی ہے, نہ وہابی ہے, نہ دیوبندی ہے. لغت کا معنی نہ ہو تیرا, میں قیامت تک جب تک میری زندگی باقی تیری غلامی قبول کروں گا. محمد کا معنی ہے لائق حمد اللہ جس کی حمد کرے. لائق حمد اللہ جس کی حمد کرے اسے محمد کہتے ہیں. ادھر نام محمد رکھا, ادھر جبریل نے اعلان کیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. میں
میرے ساتھی اور میرا اللہ آج سے محمد پر درود پڑھ رہا ہے. اور میں جملہ دے رہی حلالی بن کے وصول کری تیرا مقدر آخری جملہ. جو وجہ تخلیق کائنات ہو وہ محمد ہے. جو وجہ تخلیق درود ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. تھوڑی زندگی خدا دی قسم کبھی نہ چیخے مار کے روتا شیعہ. اگر ابو طالب کی بیٹیاں نہ رلتی رہتی بس آئے کر دی میری سوچ تو زیادہ میں نمبر چھتی چھڑ دے. نبیوں کو بیٹے رلتے نہیں دیکھے. سیدہ ہائے ایڈی سونی کی تھی دنیا کے کسی دکھ میں نہ رونا نہ روتے شیعہ. نبیوں کے تو بیٹے نہیں رولے. اللہ جانے زمانے کو علی سے دشمنی کیا تھی. چھتی بازاروں میں رلتی رہی ہے علی کی بیٹیاں. آئی بیٹھی ہوں گی پردے کے اندر. علامہ جعفر شوستری لکھتے ہیں کوئی اور آئے نہ آئے دو آنے سے نہیں رہتی. ایک بقیہ چھوڑ کے آتی ہے ایک زینبیہ چھوڑ کے آتی ہے. ہاتھ باندھ کے پردے کے اندر بی بی معاف کر دینا تو خود عالمہ غیر معلمہ ہے. ہمارا علم تو ان کے لیے تھا. مصیبت کے تو جملے آپ کے لیے. بیویاں منتظر رہتی ہیں کب کوئی رونے والا ہائے کر کے روئے. ہائے حسرت ہے علی کی بیٹی کی. ہائے کیا کر کیونکہ اللہ جانے کیا مقدر تھے. بھائیوں کے قاتلوں سے رونے کی اجازت مانگتی رہی. آئی بیٹھی منتظر رہتی کب کو رونے والا روئے میں اس کے آگے رومال کروں آنسو آ جائے بیویاں چلی جائیں. زمانہ کہتا ہے عالیہ کے سفر ختم ہو گئے. بی بی چلی مدینے سے مکہ حج کو عمرے میں بدلا. آئی کربلا اتر گیا بھائی کربلا میں. قیدن بن کے گئی کوفہ. کوفہ سے چلی شام. شام سے واپس چیلم کرنے آئی کربلا. کربلا سے مدینہ. مدینہ سے پھر چلی کربلا. کربلا سے پھر زینبیہ. اتر گئی ابو تراب کی بیٹی تراب میں. چلی گئی علی کی بیٹی. زمانہ کیا سمجھتا ہے تیری عالیہ کے سفر ختم ہو گئے. صدر الدین قزوینی منہ کا ماتم کر کے رو کے کہتا ہے نہ سمجھا کرو کہ علی کی بیٹی کے سفر ختم نہیں ہوئے. 1400 سال گزر گئے. کبھی چل کے اس بارگاہ میں آتی ہے اور کبھی چل کے اس بارگاہ میں جاتی ہے. کبھی چل کے اس بارگاہ میں اور رو رو کے کہتی ہے. اور کبھی بھیا کی ترستی رہی کہ کوئی مجھے رونے دے. اور رویا کرو حسرت ہے علی کی بیٹیوں کی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس آگے جملہ بندہ آگے تیرے چھٹے سال کے امام کی بار. مولا آپ کی دو دادیاں جو آنسو لیتی ہیں مومنوں کے کرتی کیا ہے. مولا رو کے کربلا کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں بندہ خدا یہ مومن کا آنسو نہیں کہ میرے جدہ کے زخموں کی مرہم ہے. کتنا خوش نصیب ہے تو. تیرے آنسو حسین کے زخموں کی مرہم ہے. اس لیے درس ہے کہ آنکھوں کو غیرت کا وضو دیے رکھا کر. اللہ جانے کون سا آنسو بی بی کو قبول ہو جائے. نہ رونا ہوئے تے ہائے کر دی. بندہ تڑپ کے کہتا چھٹے وارث سے مولا مولا کیا مومن قیامت تک آنسو دیتے رہیں گے. تیرے جدہ کے سارے زخم مٹ جائیں گے. منہ کا ماتم کیا چھٹے وارث نے. رو کے کہتا قیامت تک سالے بن کے تو آنسو دیتا رہے. میرے جدہ کے سارے زخم مٹ جائیں گے. دو زخم اتنے گہرے ہیں سجاد کے بابا کے وہ زخم نہیں مٹیں گے. آواز آئی کون سے زخم. چھٹا وارث ماتم کر کے کہتا ہے ایک اکبر کی برچھی کا زخم. ایک لٹی ہوئی بہن کی چادر کا زخم جو درباروں میں رو رو کے کہتی تھی چادر دو. اور میں لٹی ہوئی زہرا کی بیٹی. اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم.